محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید ذوالفقار حسین جعفری قائم ٹی وی پر پروگرام عزاداری اور ہماری یادیں لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا موضوع جو ہے پروگرام کا وہ آپ امید ہے واقف ہو گئے ہوں گے، پھر بھی یاد دہانی کے طور پر میں بتاتا چلوں کہ اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے تاریخ و حقیقت شیعان علی۔ میرے ساتھ قبلہ امین جعفری صاحب موجود ہیں۔ تو قبلہ، ہماری جو پچھلے پروگرام میں گفتگو چل رہی تھی وہ امامت کے بارے میں چل رہی تھی۔ ہمارے 12ویں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، خصوصاً ان کی طول عمر کی بابت شیعہ کی کیا آراء ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ واشرف البریۃ سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی ذوالفقار بھائی، بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ یہ پروگرام کرتے ہیں، اس نوعیت کے موضوعات لاتے ہیں، ہمیں بھی سعادت سے نوازتے ہیں کہ ہم جیسا تیسا بھی علم ہے، جیسی تیسی بھی معلومات ہے، جو بھی کچھ ہے قبلہ ہم تو بس خدمت کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین تک وہ معلومات جو آپ نے حاصل کی ہیں وہ پہنچائیں۔ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنے کی کوشش ہے وہ یہ کہ اس در کی خدمت کی جائے اور اسی در سے کچھ لے کر جائیں اس دنیا سے کہ کسی حد تک شرمندگی سے بچ سکیں۔ جو حق ہے معصومین کی خدمت کرنے کا، اس مکتب کی خدمت کرنے کا، اس دین کی خدمت کرنے کا، واقعی وہ ادا نہیں ہوا اور دنیا سے جانے کا وقت کچھ نہیں پتہ کب آ جائے۔ تو اس حوالے سے خدا کا شکر بے تحاشا کہ اس نے اس شرف سے نوازا، پھر آپ وسیلہ بنے اور قائم ٹی وی ماشاءاللہ وسیلہ بنا، اور ہم سب بس پلان یہی ہونا چاہیے کہ روز محشر شرمندگی سے بچ سکے خدا کے سامنے، رسول کے سامنے، شہزادی کونین کے سامنے، اور اپنی نااہلیت کے باوجود شفاعت کی درخواست کر سکیں۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے۔ دنیا میں جو دین حقہ کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، دنیا میں جو حق پر رہنے والوں کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس گروہ کا شکار ہوں جو حق پر ہے اور باطل کے خلاف ہر جہت سے، کیا جسمانی، کیا مالی، کیا قلبی، ہر جہت سے کوشش کریں کہ ہم باطل کے لیے ایک درد سر بنیں اور حق کے ہمیشہ ہمراہ رہیں۔ اور یہی اصل ہدف آپ لوگوں کا بھی الحمدللہ کہ کسی نہ کسی پیرائے میں اپنی صلاحیتوں کو کسی نہ کسی محاذ پر، فیلڈ میں، کسی نہ کسی میدان میں لے کر آئیں اور حق کا دفاع کریں، مظلوم کا دفاع کریں، مستضعفین کا دفاع کریں۔ یہی پیغام رسول ہے، یہی پیغام دین اسلام ہے۔ دین اسلام تسلسل ہے مسیحیت اور یہودیت کا۔ دین اسلام اپنے طور پہ کچھ بھی نہیں ہے مگر تسلسل ہے دیگر ادیان الہی کا۔ تو ہماری خدا سے یہ التجا ہے کہ ہماری چھوٹی سی کوششوں کو قبول فرما لے اور روز محشر ہم کسی طرح انہی چیزوں کے ذریعے جہنم میں نہ جائیں، کم از کم باقی کسی جگہ بھی خدا ہمیں ڈال دے تو یہ کافی ہوگا۔ موضوع یہ کہ تشیع پہ بات ہو رہی ہے، جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ تشیع اسلام کا ایک دوسرا نام ہے، مکتب تشیع۔ کس طرح اسلام فرقوں میں بٹا، کس طرح اسلام جو ہے وہ
مشکلات کا شکار ہوا اور ابھی تک ہے. یہ دست و گریبان ہونا مسلمانوں کا آپس میں انتہائی تکلیف دہ اور دل کو واقعاً خون کے آنسو رلاتا ہے کہ ایسے رہبران ہونے کے باوجود، ایسا نبی ہونے کے باوجود ہم دست و گریبان کیوں ہیں. بہت دکھ ہوتا ہے. پاکستان میں خصوصاً اور دنیا بھر میں عموماً جو ہے تشیع کے خلاف جو ایک خاص قسم کی لہر ہے، اس کا دفاع کرنے کے لیے ظاہر ہے وہی اٹھے گا جس کے گھر میں مشکلات آئیں گی. میرے بہن بھائی جب شہید ہو رہے ہیں پاکستان میں، بہنیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ امت تک اس پیغام کو پہنچایا جائے جو واضح انداز میں شاید نہیں پہنچ سکا ابھی تک، تاکہ ان کے دلوں میں جو غلط فہمیاں، ان کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ذہنوں سے گزر کر قلوب میں جا چکی ہیں، اور وہ نفرتیں اتنی شدت اور گہرائی کے ساتھ راسخ ہو چکی ہیں کہ اب وہ بات کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے، روادار نہیں ہے. جی ہاں، رواداری ختم ہو چکی ہے. اور اس کے پیچھے جو عوامل ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے ایک کوشش ہے چھوٹی سی کہ ہم اپنی جو پوزیشن ہے اس کو واضح کریں. ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم ظلم کبھی نہیں کریں گے. ہمارے لیے ہمیں حکم ہے کہ مظلوم بن کر دنیا سے چلے جاؤ. تو ہمارے خلاف دنیا جہان میں، خصوصاً پاکستان میں ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے قابل لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے شہید کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا عوامل ہیں، اور ہم بدلہ لینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. کہ ہمارا مکتب بہت عجیب ہے. ہمارا مکتب علوی ہے اور ہم شریعت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. امام علی سے کسی نے پوچھا تھا ہمارا مکتب اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم کسی پر ظلم کریں. شجاعت ہمارے گھر کی کنیز ہے. ہمارا دل نہیں مانتا کہ اپنے ملک کے باشندوں کو خون میں غلطاں کیا جائے، ورنہ ہماری فورسز میں جو بیک بون ہے وہ الحمدللہ شیعہ ایلیمنٹ ہے. دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہم اس آگ کو کس طرح ٹھنڈا کر سکیں، کم کر سکیں کم از کم. اور دشمن نے، شیاطین نے، اور دشمن اپنے داخلی اور باطنی اور غیر ملکی دشمن نے جو آگ ہم بھائیوں کے درمیان لگائی ہوئی ہے، اس کو ہم کیسے، اور یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، واقعاً ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نفرتوں سے بھرا گیا ہے. اس میں دونوں جانب مشکلات ہیں. اہل تشیع میں بھی ایسے لوگ ممبروں پر آ چکے ہیں جنہوں نے خدمت کی جگہ خیانتیں کی ہیں، جو خطابت بیس معاشرہ ہمارا بن چکا ہے، جن کی زندگیاں مجالس پڑھتے ہیں، ممبروں میں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ فتنے برپا کرتے ہیں معاشروں میں، خون حسین سے نوالے کو اپنے تر کرتے ہیں، اور بہرحال وہ خود جواب دہ ہوں گے. اور اہل سنت برادران میں بھی کچھ اس طرح کی شخصیات ہیں جنہوں نے مشکلات کریٹ کی ہیں. تو ہم دونوں کا یہ وظیفہ بنتا ہے، یہ واجب حد تک وظیفہ بنتا ہے کہ ہم دشمن شناسی کو دیکھیں کہ دشمن باہر بیٹھ کر بہت تالیاں بجا رہا ہے اور وہ ہم کو لڑتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہے. ہمارے خزانے لوٹ کر اپنے ممالک میں لے گئے یہ، اور ہمیں لڑا کر چھوڑ دیا. پر شعور کی شدید گہری ضرورت ہے، اور کوشش کی جائے کہ برادرانہ فضا، اختلافات کو اس طرح سے ہینڈل کیا جائے کہ علمی فضا قائم کی جائے، شعور اور علم کے ساتھ مہذب طریقے سے بیٹھ کے گفتگو کی جائے. اختلافات کے معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی دست و گریبان ہو جائے، جی ہاں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں، بلکہ شعور سے، محبت سے اگر وقت گزارا جائے تو ہم سب کے لیے یہی واحد راستہ ہے. ادر دین دیٹ کوئی بھی کسی سے کم نہیں ہے. آپ بھی بہت شجاع ہیں، ہم بھی بہت شجاع ہیں. گردنیں کاٹ دینے سے نہ آپ ہمیں ختم کر سکیں گے، نہ ہم آپ کو ختم کر سکیں گے. تو اس میں سمجھداری یہی ہے کہ ہم تو قبلہ 1400 سال سے قتل ہوتے ہی ہوئے آ رہے ہیں. جی ہماری تو تاریخ ہی خون سے رنگین ہے. جی ہاں، جہاں ہماری قوم پر نقصانات ہوئے، ان کی جانیں گئیں، جی ہاں، وہاں ایک فائدہ بھی ہوا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر برائی میں ایک اچھائی بھی اچھائی کا پہلو بھی ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ نقل مکانی کرنا پڑا سید و سادات کو، نکل کر مدینہ سے مکہ، مدینہ سے عراق، عراق سے ایران، ایران سے پاکستان، ہندوستان، اور دنیا میں کہاں کہاں پھیل گئے.
تو اس سے آج جو اب سے پہلے شیعت جو تھی آج اپنے عروج پر ہے. ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں عروج پر ہے ہماری شیعت. ایسے ہی. اور اب لوگ جو ہیں اس کو ریئلائز کر رہے ہیں. جی. لوگوں میں ایک ریئلائزیشن کا وہ پیدا ہو چکا ہے. مطلب ایک وہ بھی چیز پیدا ہو چکی ہے سنو تو بھائی کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں. پہلے تو ہمارے برادران کے علماؤں نے یعنی کیا کیا چیزیں چھپائی گئیں, صحیح نہیں بتایا گیا, تو عوام تو سادہ لوگ ہوتے بھائی. سیاسی بصیرت کی شدید گہری ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دستے گریبان ہو کر کوئی صحیح راہ پہ نہیں جا رہے اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں. تو ان لوگوں کا جو ممبر پر بیٹھے ہیں شدید گہرا وظیفہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بڑی کمپریہنسو وسیع پکچر کو سمجھیں اور اسلام کو بچانے کی کوشش کریں. صرف یہ ہے کہ جذبات میں نہ آئیں. جی ہاں. اصلی چیز جو ہے کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے جذبات کو بھڑکائے گا, مختلف طریقے سے باتیں کر کے, مختلف طریقے سے پیغامات دے کر جی. وہ ہمارے جذبات کو بھڑکائے گا. مگر ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں جی. جنہوں نے 25 سال تک خاموش زندگی گزاری. جی ہاں. ہمیں ان سے سبق لینا. ہمارا نام ہی دراصل قربانی اور ایثار ہے. اور ایثار ہم اپنے گھر جلا کے دوسروں کے گھر روشن کرتے رہے ہیں. جیسے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے قبلہ ہمارا عنوان ہے کہ تاریخ و حقیقت شیعان علی. جی جی جی. ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک موجود ہیں. جی. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہماری قربانیوں کا نتیجہ. بالکل. اس کو کہتے ہیں کہ ہماری انشورنس ہوتی ہے جب ایک شہید ہوتا ہے نا, ہماری قربانی اصل میں انشورنس ہماری بیمہ ہوتا ہے ہمارا. تو قبلہ وہ بات چل رہی تھی جی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں اور خصوصاً ان کی طول عمر کی بابت شیعی کیا آ رہا ہے. اس سے پہلے کہ قبلہ آپ شروع کریں میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں. ضرور. جی ناظرین, تو اب ہم پروگرام کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے قبلہ نے اسٹارٹ کیا تھا. تو قبلہ امام زمانہ کے بارے میں, ان کی طول عمری کے بارے میں سوال تھا. یہ اکثر مطلب شیعت پر یہ لگایا جاتا ہے تمہارا کیسا امام ہے جی کہ جو اتنی طول عمر ہے وہ ابھی تک نہیں آئے گا, کب آئیں گے تمہارے امام, کب آئیں گے, کیا ہوگا. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم سنتے ہیں تو کچھ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی ضروری اور اہم موضوع, خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو نا امید ہو چلیں ان نام نہاد لیڈرشپوں سے, ان نام نہاد سیاستدانوں سے, قیادتوں سے. وہ پر امید رہیں کہ اسلام میں جو ہے نا امیدی کفر جانی جاتی ہے. اسلام جو ہے امید کا ریلیجن ہے, امید کا مذہب ہے اسلام میں. تو اس حوالے سے جب ہم ذکر کرتے ہیں امامت کا تو ہمارے 11 امام اس دنیا میں آئے اور شہید ہو گئے, چلے گئے. یہ ایک سمجھنے والوں کے لیے اور راہ ہدایت پانے والوں کے لیے یہ ایک نقطہ شاید کافی ہو کہ یہ سارے امام شہید کیوں ہیں. شہید المیہ ہے, مطلب یہ کہ المیہ ہے. تو یہ ہوتا کیا ایسا کہ ان کو شہادت ملتی ہے. یقیناً ان کے پیچھے عوامل ہوں گے. تو اس حوالے سے جی ہاں, اس حوالے سے انسانیت کو خدا تنہا نہیں چھوڑتا. خدا نے ہر زمانے میں حجت چھوڑی ہے, اپنی ہدایت کا راستہ کھلا ہوا ہے. تو اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر حجت ابھی موجود ہے تو کس طرح ہم تک پہنچ رہی ہے اس کی روشنی اور اس کی ہدایت.
تو 11 اماموں کی شہادت کے بعد ہمارے 12ویں امام اس دنیا میں تشریف لائے، اور بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ جو 11 امام تھے وہ دشمنوں کے شکنجوں میں اتنی زیادہ سختیوں کے ساتھ مشکلات میں آ چکے تھے کہ سب کو انتہائی کم عمریوں میں شہید ہونا پڑا۔ اس حوالے سے خداوند متعال کا اپنا ایک پلان ہے اور ہمیں نہیں معلوم وہ کیا ہے، تو خدا نے اپنی آخری حجت کو اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا، اور جب وقت آئے گا ہمارے پاس روایات ہیں، ہمارے پاس ایسی احادیث رسول سے اور دیگر معصومین سے کہ اس وقت پر وہ واپس آئیں گے۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ ان کی عمر مبارک اور یہ سارا کچھ، تو یہ خداوند متعال فرماتا ہے کن فیکون کی طاقت ہے میرے پاس، کہتا ہوں اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، بے شک۔ تو یہ کم عمر ہونا، یہ عمر کا کم زیادہ ہونا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ تو ایک قانون کلی ہے، خدا جو چاہے کرے، جس کو چاہے قبر سے اٹھا کے زندہ کر دے۔ جناب خضر قرآن میں ذکر ہے، آپ کے پاس کھلا ہے، جناب خضر واپس آئیں گے، زندہ ہیں، حیات ہیں ابھی، ٹھیک ہے، امام زمانہ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، پہلے کی بات ہے، تو آپ کی عمر مبارک جناب خضر کی مولا امام زمانہ سے زیادہ ہوئی تو وہ بھی زندہ ہے۔ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی خدا نے ان کو، تو جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کو اپنی آئی کیو چیک کرنی چاہیے اور تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، جی ہاں، ایک دورہ کرنا چاہیے، کھنگالنا چاہیے تاریخ کو، تو ان کو واضح ہو جائیں گی چیزیں۔ تعصب سے دیں گے تو بسم اللہ، ہاں، تعصب کی تو پھر کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی، تو بسم اللہ آپ دیکھیے، لیکن ان کی خدمت میں صرف یہ عرض ہے کہ جائیں جناب خضر کی تاریخ پڑھیں، جناب عیسیٰ کی تاریخ پڑھیں، اس طرح آپ کو واضح ہو جائے گا۔ جب خدا جو چاہتا ہے، جس کو زندہ رکھے، جس کو مارے، جس کو مار دے، زندہ کر لے، اٹھا لے، جو چاہے کرے، کن فیکون۔ خداوند متعال خالق ہے، ہمارا رب ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو کیسے زندہ ہے ہمیں نہیں معلوم، کیسے زندگی گزار رہے ہیں، واقعاً ہمیں ہو سکتا ہے کچھ نالج ہو سکتا ہے نہ ہو۔ ہم جس خدا کے بندے ہیں اس کے نمائندوں کے ذریعے، پاکیزہ بندوں کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ وہ زندہ ہے، امام آخر، اور ہر دین میں اس آخری منجی نجات دہندہ کی بات ہوئی ہے، حتیٰ ہندوؤں میں جو کہ ڈیوائن ریلیجن نہیں ہے، ان کے ماہرین کہتے ہیں کہ بالآخر ایک شخص آئے گا، شاید اوتار بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں، جی کئی اوتار ہیں، ان میں سے ایک آخری آئے گا۔ تو ڈیوائن ریلیجن کی ظاہر ہے وہ تو طے شدہ بات ہے، یہودیت بھی یقین رکھتی ہے، مسیحیت بھی یقین رکھتی ہے، اور یہ جو آخری منجی نجات دہندہ رہبر ہادی جو آئے گا وہ رسول کی فیملی سے ہوگا، امام علی کی نسل سے ہوگا، جناب سیدہ کی پاکیزہ نسل سے ہوگا، اور وہ زندہ ہے، اور جب ظلم اپنی پیک پر پہنچ جائے گا تو وہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ آ کر اس ظلم کو تہ و تیغ کرے گا۔ اس کے متعلق ہمارے پاس پروفز ہیں، روایتیں، احادیث ہیں، ان کو ہم آپ کے سامنے ذکر کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس جابر بن سمرہ سے ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے سنا، فرماتے ہیں کہ یکون 12 امیراً فقال کلمۃ لم اسمعها فقال ابی انہ قال کلہ من قریش، میرے بعد رسول فرما رہے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اچھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے بعد 12 امیر ہوں گے، رسول فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میں نہ سن سکا، لیکن میرے باپ نے کہا، پیغمبر نے فرمایا تھا یہ قریش کے خاندان سے ہوں گے، ٹھیک، خاندان قریش سے، خاندان قریش ہوں گے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم نے بھی تقریباً تھوڑے سے آگے پیچھے کر کے بیان فرمایا ہے، اور یہی بات کہ اسلام، رسول نے فرمایا اسلام ہمیشہ عزیز رہے گا یہاں تک کہ میرے 12 خلیفہ آئیں گے۔ اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کو یہ جابر کہتے ہیں کہ میں نہیں سن سکا، تو میرے والد نے بتایا کہ یہ سب خلفاء امام قبیلہ قریش سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مسند احمد میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، ان سے جب پوچھا گیا تو رسول اکرم نے فرمایا 12 کا عدہ
نقبہ ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کی تعداد، میرے خلفاء کی تعداد بنی اسرائیل کے نقبہ اور روثہ قوم کی طرح 12 ہوگی. 12 ہوں گے. ٹھیک. تو مذکورہ حدیث کا مفہوم ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ 12 اماموں کا، حتیٰ ایک حدیث ہے ہمارے پاس جس میں اہل سنت سے ہی یہ روایت ہے کہ ائمہ کے ناموں کے ساتھ یہ حدیث ہے. یہ تو پیغمبر اسلام کی بعض روایت جو کہ اہل سنت کے ذرائع سے ہم تک پہنچی، ان میں صراحت کے ساتھ 12 ائمہ کے. کون سی کتاب ہے ان کی؟ جی اہل سنت کے مشہور عالم ہے شیخ سلمان قندوزی. اچھا. جی ہاں، اسی کتاب جناب المعوضہ میں رقم تراز ہے. جی ناصل ایک یہودی رسول کے پاس آیا اور اپنے چند سوالات کے دوران اس نے پیغمبر سے ان کے اوصیہ، یہ سوال دیں کتنا ہے ہمیں صقیفے میں اگر یہ بات اٹھائی جائے، جب کہا جاتا ہے کہ رسول نے اپنا وصی نہیں چھوڑا. یہودی سوال کر رہا ہے رسول سے، ان سے پوچھا کہ تو دوران پیغمبر سے ان کے اوصیہ اور خلفاء کے متعلق سوال کیا. ٹھیک ہے. اور ان الفاظ میں رسول نے ان کا جانشینوں کا تعارف فرمایا، انٹروڈیوس کرایا. ان وصی علی ابن ابی طالب وبعدہ سبتہ الحسن والحسین طلوہ تسعۃ ائمۃ. میرے وصی علی ابن ابی طالب، یہ ادامہ ہے عربی میں، ان کے بعد میرے 2 فرزند نواسے حسن اور حسین، اور حسین کے بعد 9 امام ان کی نسل سے. یہودی نے عرض کیا ان 9 ائمہ کے نام بتا سکتے ہیں آپ؟ لوگ کہتے ہیں رسول نے جانشین نہیں چھوڑا، رسول نے وصیت نہیں کی. یہودی نام کی درخواست کی تو رسول نے فرمایا حسین دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے فرزند علی. عجیب بات ہے، ابھی امام زین العابدین دنیا میں نہیں آئے ہیں، اور جب علی دنیا سے جائیں گے تو ان کے فرزند محمد مولا امام باقر، اور جب محمد جائیں گے تو فرزند جعفر الصادق، اور جب جعفر دنیا سے رخصت تو موسیٰ الکاظم آئیں گے، اور جب موسیٰ تو ان کے فرزند علی الرضا، اور جب علی دنیا سے رخصت تو ان کے فرزند محمد الجواد، اور محمد دنیا سے رخصت تو ان کے فرزند علی الہادی، اور جب علی دنیا سے رخصت تو ان کے فرزند حسن عسکری. یہ القاب بریکٹ میں، لیکن نام امام پورے تمام امام کے نام رسول اکرم فرما رہے ہیں یہودی سے گفتگو کے دوران. اور جب حسن دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کے فرزند حجت خدا جانشین ہوں گے، اور اس طرح سے 12 ائمہ میرے بعد. یہ تو بڑی کلیئر کٹ حدیث ہے. قبلہ کوئی لازم ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اسی کتاب جناب المعوضہ میں کتاب مناقب سے بھی ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں 12 ائمہ کے اسماء مبارکہ ان کے القاب سمیت بیان کیے گئے. تو اس حوالے سے یہ نوشتہ دیوار ہے، اس میں کوئی چھپانے بتانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. جو چاہتا ہے پیاسا اس کو کنواں مل جاتا ہے. یہ تو ہے، آپ ڈھونڈیے آپ کو کنواں مل جائے گا. یہ کنواں آپ کے لیے. اکثر ایک جملہ سننے کو ملتا ہے جب کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے نا کہ جس میں شیعوں کی حقانیت ثابت ہوتی ہے تو پتہ ہے کیا ہے، ہمارے برادران نے اسلام جو ہے وہ کیا کہہ کے جان چھڑا دے، یہ کسی رافضی نے ڈالی ہے. صحیح ہے. قبلہ یہ رافضی کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ کون ہے رافضی، کیا ہے، یوں کہ ہم بڑا سن رہے ہیں بچپنوں سے کہ رافضی. پہلے آپ اپنی اس گفتگو کو پورا. جو شخص اپنے امام زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا اس کی موت جاہلیت کی، یعنی رسول کے مبعوث ہونے سے پہلے جو لوگ تھے اس کیٹیگری میں وہ دنیا سے گیا. یعنی کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی جو اپنے وقت کے امام کی معرفت لیے بغیر مر گیا تو اس کی نمازیں روزے خدا قبول کرے نہ کرے خدا کا معاملہ ہے، عقل تو کچھ اور کہہ رہی ہے. تو یہ حدیث واضح طور پر ہمیں آگاہ کرتی ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ ہر دور اور ہر زمانے میں ایک معصوم امام موجود ہوتا ہے. آکسیجن سے زیادہ اہم ہے معصوم کی موجودگی. میرے وجود کے لیے، آپ کے وجود کے لیے، ہر انسان کے وجود کے لیے معصوم کی موجودگی آکسیجن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک حجت کا ہونا ضروری ہے. عدل الہی کا تقاضا. عدل الہی کا تقاضا ہے.
کیونکہ پھر خدا جو ہے بندہ کہہ سکتا ہے میدان حشر میں کہ ہمیں تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا, ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, ہماری کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا. سمپل. تو وہ تو پھر اپنے علماء لہٰذا لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو تلاش کر کے اس کی معرفت حاصل کریں اور اس کی امامت کو تسلیم کریں. یہ ہے کہ جستجو, اگر کسی کو اس حدیث پہ یقین ہے تو وہ اس کو پھر جستجو تو کرنی پڑے گی نا, گھر بیٹھے تو ہر کام کے لیے جستجو کر رہا ہے. کینیڈا آنا چاہتا پہنچ گیا, امریکہ جانا چاہتا تھا پہنچ گیا, فلانی پڑھائی کرنا چاہتا تھا یونیورسٹیوں میں انجینئرنگ پڑھ لی, میڈیکل پڑھ لیا. امام 25 ڈگریاں لے لیں اپنے وقت کے امام کی, معرفت نہیں لی, جہنم, معرفت کی جاہلیت کی موت مرا. اب اس میں دیکھیں رسک کیا ہے. اگر کہہ دے کہ میں جانتا ہوں, مان لیا, نہیں معرفت ایسی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تمام تفصیلات, یس میرا امام علی ہے, اس کے بعد جانشین میرے ائمہ ہیں دیگر, کافی ہے. ہم جب تلقین میں پڑھتے ہیں یہ چیزیں, انہی چیزوں کی طرف اشارہ ہے, نقصان نہیں ہے اس میں کوئی. اس کے علاوہ ہر امام معصوم کی امامت نہ صرف قرآنی نصوص سے ثابت ہے بلکہ احادیث اور روایات سے بھی. تو اس حوالے سے جب ہم تمام انبیاء کی بات کرتے ہیں تو آخری امام کا ذکر بہت ضروری ہے جی. کہ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ابھی کہاں ہے تمہارا امام, تمہاری ہدایت اب کیسے ہو؟ یہی تو عموماً سوال ہوتے ہیں, کدھر ہے امام تمہارا. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم یہ ٹیکنیکل بالکل واضح اور حق ہے آپ کو اس سوال کا کہ میں آپ کس سے ہدایت لوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر زمانے میں حجت خدا, ہادی خدا تو موجود ہے. تو اس حوالے سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آخری امام جو ہے, یہ 12واں امام جو ہے, یہ غیبت میں اور یہ قاعدہ لطف کے تحت ہے خدا کے. یہ کیسے ممکن ہے خدا نے انسان کے دل میں اس تڑپ کو تو پیدا کیا ہو لیکن وہ سرچشمہ کے جس سے وہ سیراب ہو سکے اس کا وجود ہی نہ ہو, وہ ہدایت جس کے لیے وہ چاہ رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں تمام ادیان میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ 12واں امام آئے گا. تورات اور اس سے متعلق مکتوبات میں ایک کتاب ہے, مطلب ہر ایک میں ایک تذکرہ ہے اس بات کا کہ کوئی نہ کوئی آنا ہے. سقراط ہے یا ارسطو ہے, ان کی جو ایک کتاب ہے مدینہ یعنی الٹیمیٹ سٹی ریپبلکا کے نام سے انگریزی میں ہے وہ, اس میں یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا, سقراط ارسطو کی کتاب ہے معذرت, مدینہ فاضلہ اس کو فارسی میں اردو میں کہتے ہیں, یعنی ایک ایسا شہر جہاں بالکل منظر کشی کی گئی ہے جس میں شیر اور بکری ایک گھاٹی پی گئے. ٹھیک ہے, اس کی منظر کشی ارسطو نے کی ہے جو کہ ریپبلکا ہزاروں سال پہلے ٹرانسلیٹ ہوئی ہے کہ پرفیکٹ شہر ہوگا. کیسے ہوگا وہ اور ادیان نے بھی کی ہے. شرارتی لوگ ختم ہو جائیں گے لیکن خدا پر توکل کرنے والے بندے زمین کے وارث بن جائیں گے, شرارتی ختم ہو جائیں گے. اور اسی تک کتاب کے اسی حصے میں لکھا ہے کہ سچے لوگ زمین کے وارث اور ہمیشہ اس پر سکونت اختیار کریں گے. تو توریت میں بھی اس طرح کی ایک گفتگو ہے کہ مشرق میں بجلی چمک کر مغرب کی تک ظاہر ہو جائے گی اور اس طرح ایک انسان بھی ظاہر ہوگا. تو امام زمان 12واں امام ابھی غیبت میں آئے گا اور تمام ظالموں کو نابود کرے گا. ہاں آج کے زمانے میں یہ چیز ہضم نہیں ہوتی نظر آئے گی اور آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو گیا. تو فکشن لگتا ہے, ایک دیمالائی باتیں لگتی ہیں کہ پیدا ہوا ہے, موجود ہے, غائب ہے. تو ہم کسی نے امام سے پوچھا تھا یہ سوال, تو امام جواب دیا تھا کہ بادلوں کے پیچھے جب سورج ہوتا ہے تم کیسے اس سے استفادہ کرتے ہو, اس کی تپش آ رہی ہے تم تک. تو امام زمان کا وجود مبارک ہمارے عقائد کے حساب سے ہمارے ہر عمل کی رپورٹ ان تک پہنچتی ہے الحمدللہ. اور جب انسان مشکلات میں بے بس اور گناہوں کے بدترین نتائج کا شکار ہو جاتا ہے اور ان کی عقلیں بیکار ہو جاتی ہیں تو ان کی جانیں جاں بلب ہو جاتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, پھر بھی ان کے اندر ایک امید ہوتی ہے, اس امید کا نام ہے امام زمان. یہ وہ امید ہے. تو اس حوالے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس جانب اپنی توجہ لے کے جائیں کہ یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا حل مختلف اسلام کے جو فرقے ہیں ان کے پاس کیا ہے.
تو ہمارے جو دیگر برادران ہیں اسلام کے فرقوں میں، ان کا کہنا یہ کہ امام زمان کی ابھی پیدائش ولادت نہیں ہوئی ہے. مانتے وہ بھی ہیں مگر یہ ہے کہ وہ ان کو زندہ نہیں مانتے، ان جی کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طول عمری کے قائل نہیں ہیں. جی تو اس حوالے سے ہمیں قرآن کی آیت ملتی ہے سورہ نور کی 55ویں آیت، جس میں خدا فرماتا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کرا ہوا ہے کہ انہیں زمین میں اسی طرح جانشین ضرور بنائے گا جس طرح سے پہلے والوں کو جانشین بنایا تھا. تو یہ امام زمان کی تعریف اشارہ ہے. تو مولا امام سجاد سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ خدا کی قسم یہ وہی ہمارے مذہب کے پیروکار ہیں، خدا ہمارے خاندان کے ایک شخص کے ذریعے سے یہ حکومت قائم کرے گا جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے، اور وہی شخص اس امت کا مہندی ہدایت کرنے والا ہوگا. بعض اہل سنت علماء نے امام زمان کے بارے میں مستقل کتابیں تحریر کی ہیں. ان میں سے ابو نعیم اصفہانی، ابن حجر ہیثمی، شوکانی، ادریس مغربی اور ابن العباس قابل ذکر ہیں. لکھتے ہیں کہ قدیم و عصر جدید کے بڑے بڑے اہل سنت علماء کے ایک گروہ نے امام زمان کے بارے میں احادیث کے متواتر ہونے کی توثیق کی ہے. یہ تمام احادیث متواتر ہیں. بہت سے حفاظ اور محدثین نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ امام کے بارے میں احادیث صحیح اور حسن ہے، اور وہ سب قطعی طور پر متواتر بھی. امام کے بارے میں اعتقاد رکھنا واجب ہے. اب یہ کہ زندہ ہیں یا آئیں گے یہ الگ موضوع ہے، اور یہ عقیدہ قیام مہندی اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اور جاہل اور ایسے لوگ جنہیں ہر چیز میں بدعت نظر آتی ہے ان کے علاوہ کوئی شخص اس کا منکر نہیں ہے. تو اہل تشیع کے پاس بے تحاشا احادیث ہیں جن سے آخری امام کی کے وجود اور ان کی حجت ثابت ہے، اور ہم منتظر ہیں انشاءاللہ اسی امام کے. اور ایک اہم بات کہ ان کی ایبسنس میں ہم کن سے ہدایت لیں. تو مرجعیت، تشیع، دشمن کو جو تشیع کی دو چیزیں سب سے زیادہ نہیں بھاتی اور دشمن ان پہ سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے اور کر چکا ہے اور اب بھی کرتا ہے، ان میں سے ایک عزاداری سید الشہداء ہے اور دوسرا مرجعیت. جی تو ان دونوں مکاتیب کو، پلروں کو سمجھ لیں آج کے زمانے میں دشمن کی نیندیں ان دونوں نے اڑائی ہوئی ہیں، وہی نشانے پہ پر ہیں. تو الحمدللہ مرجعیت کا جو مکتب ہے، جو ستون ہے، اتنا اسٹرانگ ہے وہ کہ یہ کچھ بھی کر لیں، آسان نہیں ہے اس کو ڈسٹرب کرنا. اور ہر 300-400 سال بعد ایک ایسا شیعہ پیدا ہوتا ہے جو ان شیاطین کے تمام پلانز کو تلپٹ کر دیتا ہے. تو اسی شکل میں آپ کو انقلاب اسلامی، امام خمینی، بت شکن کی شکل مبارک میں یہ ہستی نظر آتی ہے جو واقعی حجت خدا کا نائب. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں، بسم اللہ، تو اس کے بعد اس کو کنٹینیو. جی گر شفاعت تو قبلہ سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اپنی گفتگو کنٹینیو کریں. جی قبلہ، تو امام زمان سے متعلق جو بات ہو رہی تھی کہ ان کی ایبسنس میں مراجعین کا جو مکتب ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ تشیع اسی پر کھڑی ہوئی ہے. دوسرا مکتب ہماری عزاداری سید الشہداء جو شہرگ حیات ہے ہماری، ایبسولوٹ نو کمپرومائز آن دیٹ. یہ دو مکاتب ہیں جنہوں نے تشیع کی ہیبت اور تشیع کا جو دبدبہ ہے اس کی وجہ سے دشمن کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے ہماری جو امامت کی گفتگو ہے اس کا آخری مرحلہ میں سمجھتا ہوں کہ امام زمان، اور ہر اس شخص کے لیے جو تشیع کا دم بھرتا ہے کسی مرجع تقلید کی تقلید کرنا واجب ہے، انلیس کہ وہ خود اس قابل ہو کہ وہ
احتیاط کرے اور اپنے معاملات کو خود سمجھ سکے، جو کہ ایک عام آدمی کے لیے انتہائی سخت اور مشکل ہے، کیونکہ اصول دین میں تقلید منع ہے، فروعات میں آپ کو واجب ہے کہ کسی کی تقلید کریں اور احکامات کسی مرج تقلید سے لیں۔ ایک نعمت ہے انسان کے لیے، تشیع کا طرہ امتیاز ہے، اور اجتہاد ہمارے مکتب کی عظمت اور مقام کا جو ایک کی جہت ہے وہ اجتہاد ہے تشیع میں۔ بے شک بے شک، کہ اگر اجتہاد نہ ہوتا تو ہم بھی کہیں آج کھائیوں میں گرے پڑے ہوتے، اور اجتہاد مجتہد کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہر آدمی اس وادی میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے خاص قسم کی شخصیت ہونا ضروری ہے، علمی استعداد ہونا ضروری ہے، شعور ہونا ضروری ہے۔ اس حوالے سے جو ائمہ کی شرائط ہیں، کوشش یہی کی جاتی ہے کہ انہی شرائط کے اوپر عمل کیا جائے، کہ مجسم علم بننے کی کوشش کی جائے۔ نہیں بن سکتے، غیر معصوم کوئی نہیں بن سکتا، ویسا نزدیک تر آ بھی نہیں سکتے۔ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم غیر معصوم ہونے کے باوجود صاحب علم ہو سکتے ہیں، شجاعت بھی ہونی چاہیے ہمارے اندر، تقویٰ بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں، اور جب ہم خدا سے اور اس کے پسندیدہ بندوں سے نزدیک ہوتے ہیں تو ہم بیسیکلی اخلاقی جاذبیت بھی حاصل کر لیتے ہیں اور لوگ ہم سے نزدیک ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھیں کہ مرجعیت کی جانب انسانیت پلٹ رہی ہے، اور ہمارے مکتب میں الحمدللہ امام زمان کی موجودگی کے ساتھ ساتھ مراجین عظام کا وجود ہے مبارک، انتہائی بابرکت وجود، اس بات کا باعث ہے کہ آج تشیع کی ہیبت دنیا بھر ہے۔ اگر ہم فی زمانہ بھی دیکھیں ایک عام انسان کی حیثیت سے، جی، کہ جو نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے نہ کوئی مذہب رکھتا ہے، کچھ نہیں رکھتا، کچھ معلومات نہیں رکھتا، مگر کیا ہے کہ اگر اس کو کوئی بیماری لاحق ہوگی تو وہ ڈاکٹر کے پاس ہی جائے گا۔ جی، اس کو اپنا مکان گھر بنانا ہے تو وہ انجینئر کے پاس جائے گا، خود بنانے نہیں بیٹھ جائے گا۔ بالکل۔ تو میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب دینی مسئلہ ہوتا ہے تو آدمی خود حل کرنے بیٹھ جاتا ہے، خود ہی کہتا ہے جی، خود اپنے آپ کو عالم سمجھنا پڑ جاتا ہے۔ ابھی تم ڈاکٹر ہو تو تم ڈاکٹر نہیں ہو تو تم کیوں، لوگ عموماً منع کرتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جاں، تو وہ یہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز، کچھ موقع پہ آغا کہتے ہیں منہ بند رکھنا چاہیے۔ جی جی ٹھیک ہے نا؟ جی جی، ہم کبھی کبھار فشنگ پر جاتے ہیں، ہاں ہاں، تو مچھلی کی جانب اشارہ کر کے کہا جاتا ہے کہ جب کانٹا ڈلا ہوا ہے اور اس میں بیٹ لگی ہوئی ہے تو مچھلی سے کہتے ہیں اس وقت منہ بند رکھو، منہ بند رکھو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جو لوگ بغیر مرجعیت کے زندگی گزار رہے ہیں وہ دراصل پتہ کیا ہیں، وہ شیطان کا ترنے والا ہے۔ وہ بالکل شیطان اپنی مرضی سے ان کو گھماتا ہے، ان کی عقلوں کو۔ یہ اخباری کراؤڈ جو ہے، جو لوگ مرجعیت کے خلاف ہیں، کہتے ہیں ہم امام زمان کی تقلید میں ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ مجھ سے بھی مجھے بھی کچھ مسائل ہیں، امام زمان سے آپ پوچھ کے دیں، تمہیں طہارت کے مسائل پتہ نہیں ہیں اور تم کہتے ہو امام زمان سے تم ان کی تقلید میں ہو۔ بہرحال قبلہ، یہ تو ساری جی ہاں، دنیا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان ہر دوسرے انسان سے بہت ساری چیزوں میں مختلف ہے۔ مثال کے طور پر اس کا چہرہ الگ ہے، صحیح، اس کے انگوٹھے کا نشان الگ ہے، بالکل، اس کی آواز الگ ہے، اس کی چال الگ ہے، جی، ہے نا، اس کی ہینڈ رائٹنگ الگ ہے، صحیح، مگر سب سے بڑی چیز ہے ہر انسان کا ایک دوسرے سے ذہن بھی الگ ہے۔ بالکل سوچ الگ ہے۔ یعنی جو سوچ ہے نا وہ سب سے الگ ہے۔ آپ نے غیبت کے بارے میں بتایا تو میں نے اکثر بحث ہوتی ہے تو میں نے ان کو قرآن سے استدلال کیا کہ بھائی سورہ کہف تو پڑھو، بالکل، سورہ کہف تو پڑھو۔ میں نے کہا یہ سب قصے جو ہے نا خدا نے ڈالے ہوئے ہیں قرآن میں کہ آپ کو آگے غیبت آنے والی ہے، وہ بتانا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بچے کو کوئی کیا کہتے ہیں ماں باپ تربیت دیتے ہیں نا، تو اس کو وہ تھوڑے تھوڑے سے دھکا بھی دیتے ہیں، ہاں گر جاؤ بیٹے گر جاؤ، پھر سنبھال لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے خدا نے قرآن میں بھی حضرت کیا کہتے ہیں، آپ نے بتایا تھا خضر کا، جی جی، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کا، اور غیبت جو ہے کیا کہتے ہیں ان کی اصحاب کہف کی، بالکل، اور ان کو یہ بھی بتا دیا، یعنی غیبت میں آپ یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، ان کو اٹھایا بھی
اٹھا کے پھر ان کو وہ کیا. اچھا ایک چیز اور بھی ملتی ہے ہمیں اپنی کتابوں میں کہ بہت سی جگہوں پر جب ہمارے مراجع یا کوئی بھی ہمارا بڑا عالم اگر کوئی اس نے غلط ڈیسیشن دے دیا یا کچھ ایسی بات ہو گئی تو اس کا تدارک ہو گیا اور وہ صرف ہمارے مراجع نے کہا یہ صرف امام زمانہ ہیں جو ہمارے اس فیصلے سنبھال لیتے ہیں. جیسے میں ایک علامہ حیری کا ہے یا علامہ ہلی کا قصہ ہے کہ ان کے گھر پہ کچھ گاؤں گوٹ سے 2 آدمی آئے کہ جناب ہم بڑی مشکل میں ہیں. کیا ہے انہوں نے کہا جی میری بہو کا یا بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے مگر وہ حاملہ ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, تو ہمیں بتائیے ہم کیا کریں کہ اس کو ایسے ہی نہلا کے دفن کر دیں یا بچے کو پیٹ سے نکال لیں. تو انہوں نے کہہ دیا فتویٰ دے دیا کہ نہیں بھئی مردے پہ جو ہے نا ظلم کرنا صحیح نہیں ہے, آپ ان کو دفن کر دو. ختم ہو گئی بات. کچھ 10-12 سال کے بعد ان کے پاس وہی شخص پھر آیا, آگے قبلہ اس بچے کو پہچانا. انہوں نے کہا نہیں, کہہ رہے یہ وہی بچہ ہے جو آپ کی وجہ سے زندہ رہ گیا. کہہ لیں کہ کیا مطلب؟ کہہ لیں آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے آپ سے کہا, ہم نے آپ سے کہا تھا تو آپ نے جواب دے دیا تھا کہ اس کو پیٹ چاک کر کے اس بچے کو نکال لو, مگر بعد میں آپ نے آدمی بھیج کے منع کر دیا کہ نہیں یہ اس کو پہلے بچے کو نہیں, زندہ کو دفن کرنا حرام ہے, مردہ پہ ظلم کرنا بھی حرام ہے مگر اس سے زیادہ زندہ کو دفن کرنا حرام ہے, لہٰذا تم اس کو بچے کو نکال. تو کہہ لیں یہ وہی بچہ ہے جو آپ کی. تو انہوں نے صرف جا کے نماز پڑھی ہے مولا کی کہ کہاں اس طریقے کے جنہیں کتنے واقعات ہیں کہ جو ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں. آپ تو مطلب قم میں رہے ہیں, ایران میں رہے ہیں, مسجد جمکران کا کیا واقعہ تھا, وہ بھی کچھ ایسا تھا. بے تحاشا آغا, بے تحاشا بھرے میں انسان. خدا نے کہا تم پاکیزہ ہو کر میری اطاعت تو کرو. ہمارے پاس ایک حدیث قدسی ملتی ہے, عجیب حدیث قدسی. قبلہ خدا فرماتا ہے عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. میرے بندے, عبدی میرے بندے میری اطاعت کر, میں تجھے کیسا بنا دوں گا. بہت عجیب بات ہے, بہت عجیب بات ہے. آپ کی خواہش ہے کچھ بنے, آپ کو کوئی ہیرو ہوتا ہے نا زندگی میں, آپ کی خواہش ہے کچھ بنے. میری خواہش ہے میں مولا علی بنوں. بڑی خواہش ہے, چھوٹی خواہش نہیں, ایسا تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. میری خواہش ہے مولا عباس بنوں. ٹھیک ہے آقا, یہ جو حدیث ہے عجیب ہے. خدا فرماتا ہے عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. میرے بندے میری اطاعت کر, میں تجھے کیسا بنا دوں گا, میں تجھے ویسا بنا دوں گا, علی جیسا نہیں, عباس جیسا نہیں, رسول جیسا بھی نہیں, میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. خدا کا وعدہ ہے قبلہ, خدا کہہ رہا ہے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا, تو میری اطاعت کر. کی ورڈ ہے بس اطاعت, بس وہ اطاعت کا معیار ہے. ٹھیک ہے نا, معصوم کے باہر ہر آدمی. تو خدا یہ کہہ رہا ہے, تو جب خدا عام آدمی سے یہ وعدہ کر رہا ہے, نہ مرض تقلید سے, نہ آیت اللہ سے, نہ عالم دین سے, عام آدمی سے کہ میری وہ اطاعت کر. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں. ایک شخصیت کا نام ہے رجب علی خیاط, ایک سادہ سا آدمی جو ٹیلر تھا. ہاں یہ نام میں نے سنا ہوا ہے ویسے. یہ بہت بڑا بندہ ہے, بہت بڑی شخصیت ہے ماشاءاللہ. ایک ٹیلر تھے چھوٹے سے درزی, مراجین کے دروس میں آدمی کے بیٹھتے تھے. مراجین ان کے دروس میں آ کے بیٹھتے تھے. ایسی کیا ان میں تھی؟ عجیب عجیب ایسی شخصیتیں موجود ہیں. آقا قم میں ان کا حرم ہے, حرم کہہ رہا ہوں, قبر ہے ان کی قم میں, جامع محسوبہ کے حرم کے پاس کھڑے ہوئے ہیں امام رضا کے حرم میں. آپ آئے, میں آیا, ہم نے دعا مانگی مولا کچھ چاہیے. تو یہ آئے, انہوں نے کہا تمہاری دعا قبول ہو جائے گی, یہ والا کام چھوڑ دو. اچھا, فلانا کام کر لو. کہتا آپ کو کیسے پتا, جب کر لو. یہ عام شخصیت ہی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, مرض تقلید کہاں, تو امام کے نائبین اس طرح کے لوگ بن جاتے ہیں. میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں سکون کے ساتھ. تو اس حوالے سے کہ مہاراجین کا مقام, عظمت اور مرتبہ, یہ بہت خوبصورت داستانیں, بالکل فرسٹ ہینڈ اسٹوریز داستانیں ہماری اپنی اوپر گزری ہوئی. کچھ دوستان آئے ہندوستان پاکستان سے, یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹس,
ان کو ایک بزرگ ہیں ان کے پاس لے کے گئے، عالم دین ہے، بڑی شخصیت ہے، تو انہوں نے سوال جواب تو اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، تو آقا سے پوچھا کہ ہاں آقا نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ جب آتے ہو، حرم آتے ہو، جناب معصومہ کے حرم، جناب امام کے حرم جاتے ہو مشہد، کیا دعائیں مانگتے ہو؟ بیٹا ہو جائے، صحت مل جائے، نوکری مل جائے، جو عام دنیاوی 10-12 دعائیں آپ کی. ہاں. تو عالم دین کا جواب سنیے. کہتے ہیں کہ تمہاری یہ دعائیں، یہ تو میں تمہاری دعائیں خود کروا سکتا ہوں پوری. تمہیں بیٹا چاہیے میں کروا دوں. تو کچھ لوگ سناٹے میں آ گئے، چونکے. پوچھا کہ ایک آدمی نے بڑا صحیح سوال کیا. بہت سے لوگ سوچنے لگے یعنی کیا مطلب ہم وہاں نہ جائیں، صرف آپ کے پاس آئے کریں؟ اس کے کیا معنی ہوئے؟ یعنی اس در پہ نہ جائیں؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مطلب نہیں. پھر ہم کیا کریں؟ وہاں نہ جائیں آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا نہیں، جب وہاں جاؤ تو ساری دنیا سے بیماریاں دور کروانے کی بات کرو. میں تو تمہیں 1-2 بیٹے دے دوں گا، میں تو تمہیں 1-2 صحتیں دے دوں گا. تو ہمارے جو علماء ہیں ان کا مقام اور مرتبہ اور عظمت اس سطح پر ہے. واقعی یہ ایک بڑی اہمیت کی بات ہے. تو مرجعیت کا جو در ہے وہ دشمن کے لیے ایک نیند اڑا دینے والا نائٹ میئر ہے وہ. تو اس حوالے سے امام کی ایبسنس میں معصومین کے پیغامات ہم تک اپنے مراجعین کے تھرو پہنچتے ہیں. ایک امام کی غیبت کے بارے میں ضرور ایک بڑی لطیف میں آپ سے بات کہتا ہوں. ضرور. بسم اللہ. اور یہ ہمارے قبلہ مولانا مرزا اطہر صاحب نے ایک مجلس میں کہی. تو ان کا اسٹائل بھی وہی تھا جیسے گھریلو اسٹائل ہوتا ہے. جی. کہہ لیں بھی کوئی صاحب ہمارے پاس آ گئے، کہہ لیں ہاں تمہارے امام کب آئیں گے؟ ہم نے کہا کہ جب ان کو آنا ہوگا آ جائیں گے. تو کہہ لیں کہ تمہیں ان کو کوئی خیر خیریت ملتی رہتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل خیر خیریت ملتی رہتی ہے. انہوں نے کہا کیسے خیریت ملتی رہتی ہے؟ کہہ لیں وہ جواب بھی، کہہ لیں تم لوگ وہ عریضے ڈالتے ہو تو وہ تمہیں کوئی جواب بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ جی. کہہ لیں ہاں ہمیں جواب دیتے. تو کہہ لیں کیسے جواب دیتے؟ جی. تو انہوں نے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ بھی میں بمبئی کا رہنے والا ہوں. جی. انہوں نے کہا میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں. میں نے آپ کو خط لکھا کہ بھائی آپ بمبئی میں رہتے ہیں، مجھے فلاں دوائی کی ضرورت ہے تو برائے مہربانی وہ مجھے بھیجوا دو. میں نے آپ کو خط لکھ دیا. صحیح. آپ نے جواب تو نہیں دیا مگر وہ دوائی آپ نے مجھے بھیج دی. ماشاءاللہ. تو میرے سوال کا جواب تو آ گیا نا. ہم امام کو عریضے بھیجتے ہیں، عریضے میں جو لکھتے ہیں جب ان کا جواب آ جاتا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے وہ خیریت سے ہیں، ہمارا کام ہو رہا ہے، ہمارا مسئلہ حل ہے. تو کوئی صاحب مسئلہ سمجھنے والا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو قبلہ بہت سیر حاصل گفتگو رہی انشاءاللہ. جی. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر کسی اور تاریخ کے اپنے موضوع سے جڑے ہوئے کسی اور کیا کہتے ہیں تشیع کی حقیقت اور شیعان علی کی تاریخ بتانا معاشرے کو اس کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی مسائل کا حل ہے. یہی مسائل کا. تو ناظرین ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.